نارویجن سٹیزن ہونے کے ناطے ایک شخص نے نہ صرف پاکستان کی خدمات سر انجام دی اور اتنی خدمات سر انجام دی کہ ان کو صدر پاکستان کی طرف سے 17 قائد اعظم سے نوازا گیا. اس گھر کے اندر موجود ہیں. وہاں پہ نہ صرف ضلع جہلم کی بلکہ راولپنڈی ڈویژن کی جو انتظامیہ ہے وہ مکمل یہاں پہ موجود ہے اور آج ان کو مبارکباد دینے کے لیے ضلع جہلم کے اندر تشریف لائے ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ آج کا دن جو انہوں نے خدمات سر انجام دی, کیا کیا خدمات سر انجام دی, اور یہ اعزاز جو ضلع جہلم کے لیے نہ صرف ضلع جہلم کے بلکہ پنڈی ڈویژن اور پنجاب بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. کہ اس حوالے سے بات کریں گے. دیکھیں, میں خالد صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, اور اتنا بڑا اعزاز ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پہ ان کی خوشی میں شریک ہونے آیا ہوں. اور میں پہلے بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ جہلم کی دھرتی کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی اس پہ بڑی مہربانی ہے. اس نے بڑے نیک سپوت پیدا کیے ہیں, بڑے دلیر سپوت پیدا کیے ہیں. تو آج ان سپوتوں میں خالد صاحب کی شکل میں بھی اضافہ ہوا ہے. حکومت پاکستان نے جو انہیں 17 قائد اعظم سے کل 23 مارچ کو نوازا ہے, صدر پاکستان نے تقریب میں انہیں یہ میڈل پہنایا اور اعزازی سند دی. اس کی سیلیبریشن کے لیے آج ہم سارے ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بلا شبہ یہ پورے ضلع جہلم کے لیے آنر کی بات ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جہلم کے ایک سپوت نے 17 قائد اعظم حاصل کیا ہے اور شیئرلی جس کو کہتے ہیں اپنی سروسز کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے. تو اس کے لیے ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں, ان کی ساری فیملی کو اور تمام اہلیان جہلم کو مبارکباد دیتے ہیں. سب سے جو بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ کشمیر کاز کے اوپر ایک انہوں نے جو بک لکھی ہے اور اس کو پوری دنیا میں یورپ میں بڑی پذیرائی ملی, اور اس طرح سے جو ہے وہ کمیونٹیز جو کہ یہ لوکل لینگویج نہیں سمجھ سکتی ان کے لیے بڑی آسانی ہوئی اس چیز کو سمجھنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ایسے لوگ, اور جو پاکستان کا نام جو ہے وہ اوورسیز کمیونٹیز میں روشن کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کے کرم کے بعد یہ ایوارڈ ہے تو یہ جناب ظہیر صاحب کی وجہ سے ہے. خواہش کروں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا میرے گلے میں اپنے ہاتھوں سے ڈالیں, جو کہ شاید اگر آپ نارمل ہوتے تو میں نے نارمل نہیں آنا تھا, اس حوالے سے نہیں آنا. دس از سچ اے پلیجر فار می سر, سچ آنر. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اس میں کریڈٹ جو ہے میرا. دیکھیں, بینگ امبیسڈر ہونے کے ناطے سفیر پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کون اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے, اور پاکستانی کمیونٹی میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے نہ یہ کہ وہاں پر یہ رکن اسمبلی تھے, وہاں پر پاکستان کا لیے بولتے رہے, پاکستان کے لیے کام کرتے رہے, بلکہ انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک بہت مفصل کتاب لکھی ہے جس میں کشمیر کا مسئلہ اور اس کے کانسیکوینسز کسی بھی وجہ سے, اس کے مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو سکتے ہیں, اور یورپ کو پرٹیکولرلی یہ وارن کیا کہ یہ جو نیوکلیئر آرم جو دو ملک ہیں, اگر ان میں یہ فیصلہ نہ ہوا جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے, تو اس کے کانسیکوینسز میں یورپ بھی جو ہے نہ صرف ذمہ دار ہوگا بلکہ اس کو افیکٹ ہوگا. تو یہ بڑی اچھی ایک کوشش تھی اور ان کی کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے لیا گیا. ناظرین, آج کی تقریب میں آئے ہوئے مہمان گرامی ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا دن وہ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں. آج یہ ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ ہم جو کہیں اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنی زندگیوں میں ہمارے بزرگوں کی موجودگی میں کہ یہ اتنی بڑی آمدن ہمارے گھر میں اس طرح آئے گی. خالد صاحب کہاں تک یہاں تعلیم حاصل کی, پھر یہ کیسے باہر گئے اور کتنا عرصہ ہو گیا, اور وہاں پہ ان کی کیا ایکٹیویٹی تھی؟ خالد صاحب میٹرک تک پڑھیا, اس تو بعد پھر ناروے چلا گیا, پھر اتنے اس تعلیم جاری رکھی آپ نے. پھر سن 1983 پہلی دفعہ اتنے سٹی کونسل کا ممبر بنے, پھر اس تو بعد لگاتار 9 سال جتنا رہا, 9 سال سٹی کونسل کا ممبر رہا. پھر ایک دفعہ 2000 تو بعد بنے اپنا MP, پھر اس تو بعد پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا اتنے ممبر ہے سٹی کونسل کا. اور اس کی شوق سی کتاباں شاباں لکھ لینا. پہلے اس ناروے کا کتاب نکلی اتنے نا سارا جڑا ہے تاریخ لکھی, پھر اس تو بعد کشمیر تے اس کتاباں 2 لکھیاں. بس جو انہیں جذبات ہوئے پتہ خوشی کے جذبات ہونے پھر کسی نے پیش تو نہیں بندہ کر سکتا کتنے جذبات ہونے. یہ تو خاندان واسطے پوری
भैन भरा वास्ते बहुत बड़े के पूरे इलाके बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे भाई चौधरी खालिद साहब ने जिस तरह यूरोप के अंदर स्कैंडिनेवियन ममालिक में पाकिस्तान के इमेज को जिस अंदाज में पेश किया है, ये हमारे गोरे नायाब हैं। मैं समझता हूँ कि इसी वजह से जब हम बाहर सुनते हैं कि जेलम का बड़ा नाम है तो यही वो लोग हैं। इस वक्त नार्वे में तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि खालिद महमूद 40,000 पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा असासा है। तो हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैं और खालिद साहब कई ओकेजन पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, और आवर हार्ट आर सेम, वी आर डूइंग फॉर पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग सो मैनी सच अवार्ड्स फॉर पाकिस्तान अगेन। I come from Manchester to be honored, a pleasure to receive the award. I'm really proud of my uncle. He got the real award. जेलम के लिए और दीना के लिए और इस गांव मेहता के लिए बड़ी एक ऑनर है कि नार्वे में बैठ के इनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एजाज़ दिया है। मैं इस ख़ानदान को अरसा दुराज से जानता हूँ, बहुत कद्दावर ख़ानदान है और गरीब परवर ख़ानदान है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद खुशहाली से नवाजे। कोई नहीं, मतलब मैं तो एक हकीर सा इंसान हूँ और मैं इंसान हूँ, और हम जो बैरून मुल्क रहते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई कि पाकिस्तान का बेहतर इमेज है उसको पेश करें, पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ हैं, कश्मीर का हो गया उसको बेहतर चीज़ पेश करें। तो यही काम किया, और वहाँ पे जो मैंने काम किया तो वहाँ के हमारे जो एम्बेसडर साहब थे, जो एम्बेसी थी, उन्होंने ये देखा कि हमने अच्छा काम किया है तो उसकी रिकग्निशन में उन्होंने ये मतलब हमारी नॉमिनेशन भेजी और हुकूमत पाकिस्तान इसको कबूल हुआ। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह का करम है, इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। हमसे पहले जो बुज़ुर्ग थे हमारे वो करते थे, फिर हमने उनसे ये टेक ओवर किया। वहाँ पर कश्मीर के लिए रैलीज़ भी होती हैं, पाकिस्तान के नेशनल डे मनाए जाते हैं, दूसरे फंक्शन होते हैं। जी असल में मेरी किताब जो उसका नाम है दिस स्ट्रगल फॉर कश्मीर, तो उसके अंदर मैंने पहले पूरा कश्मीर की जो हिस्ट्री है ना, जो पुरानी कदीम ज़माने से लेकर वो, और फिर कश्मीर का कल्चर और कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो सल्तनतें रही हैं, जो मतलब वहाँ पे जो शहंशाहियत रही हैं, जिन्होंने वहाँ पे रूल किया है, उनके बारे में, और फिर वहाँ पे इस्लाम कब आया, किस वक्त आया, और उसके बाद वहाँ पे किस तरह के रूल चलते रहे और वहाँ पे क्या क्या होता रहा, और फिर कश्मीर का डिस्प्यूट जो इशू जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और किस ने उसको शुरू किया, और वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, मतलब जम्मू का ख़ास कर जो खून रेजी की गई और इस तरह मुसलमानों के साथ, तो ये सारी चीज़ हमने पेश की। और फिर हमने ये बताया कि ये जो डिस्प्यूट है ये इंडिया की हट दर्मी की वजह से है, और इंडिया की इस कश्मीर की हट दर्मी की हमारा पूरा इलाका जो है तरक्की की वजह से फंसा हुआ है, और हम ज़्यादा वसाइल ये खर्च कर रहे हैं अपने मतलब डिफेंस पे। अगर ये डिस्प्यूट हल हो जाए तो हमारे मुल्क दोनों तरक्की कर सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि अल्लाह कि बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है वो इस मसले को समझे और इसके मुताबिक हिंदुस्तान पे दबाव डाले कि वो अपने यूनाइटेड नेशन के वादों के मुताबिक इस मसले को हल करे।